الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 12ویں پارے سے سورہ ہود کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر روایت فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں بھی 3 جملے ہیں، 3 ہدایات ہیں، اور اس حدیث شریف کے اندر بھی 3 جملے اور 3 ہی ہدایات ہیں. اور آیت کریمہ کا جو دوسرا جملہ ہے اس کا مضمون اور حدیث شریف کا جو دوسرا جملہ ہے اس کا مضمون یہ آپس میں ایک جیسے ہیں، یہ گویا کہ قدر مشترک ہے. اب سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر. دن کے دونوں سروں سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عصر مراد ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے نماز فجر اور نماز مغرب مراد ہے، کہ فجر طلوع آفتاب سے پہلے اور مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد. وزلف من اللیل، رات کے حصوں میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز اور ساتھ ہی تہجد کی نماز بھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اوقات میں نماز قائم کیجیے.
بعض آیات کریمہ کے اندر نماز کے اوقات دوسرے انداز کے ساتھ بھی بیان فرمائے گئے ہیں، جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا پڑنے تک۔ سورج ڈھلنے کے بعد یہی وقت ہوتا ہے جو اب ہے، اس وقت کے اندر عموماً زور کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عصر، پھر مغرب، پھر رات کا اندھیرا پڑنے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عشاء کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کا اگلے جملے کے اندر ذکر فرما دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام میں سے ایک بڑا حکم نماز کا ہے۔ یہاں پر بھی یہ واحد کا صیغہ ہے جس میں مراد اور خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور حضور کے واسطے سے پھر ساری امت کو ہے، کہ جب حضور کو یہ حکم ہے کہ نماز قائم کریں تو امتیوں کو تو بطریق اولا حکم ہے کہ نماز قائم کریں۔ اور پھر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بھی ارشاد فرمایا کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ تو اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کا قائم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اپنے پیغمبر سے بھی مطلوب ہے، اور اپنے دوسرے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز کے فریضے کو ادا کیا جائے۔ ایک ہدایت تو اس آیت کریمہ میں یہ ہوگی۔ دوسری جملے میں ارشاد فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی جو انسان نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے نیکی کی ہے، روزہ رکھا ہے نیکی کی ہے، صدقہ خیرات دیا ہے نیکی کی ہے، ذکر کیا، تلاوت کی، دعا مانگی، یہ نیکی کے اعمال ہیں۔ ان نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہیں، چونکہ نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو جو برائیاں انسان سے ہوتی ہیں اس کے بعد جو انسان نیکی کے کام کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ برائیاں مٹتی ہیں۔ برائیوں سے مراد علماء کرام نے فرمایا کہ صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ یہیں سے اہل علم حضرات نے لکھا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ اور دوسرے صغیرہ گناہ، اور اس کا کچھ اشارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے ان گناہوں سے بچتے رہو گے کہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کا کفارہ کرتے رہیں گے اور تمہیں معزز مقام یعنی جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو کبیرہ ہیں، بڑے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ان کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں صغیرہ ہیں، چھوٹے ہیں۔ ویسے تو علماء کرام نے فرمایا کہ صغیرہ اور کبیرہ کی یہ جو تقسیم ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ کبیرہ سے بچنا چاہیے اور صغیرہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کبیرہ گناہ کی کہ جیسے آگ کا بہت بڑا شعلہ، اور صغیرہ گناہ کی مثال ہے آگ کی چھوٹی سی چنگاری۔ تو جیسے آگ کا جو بڑا شعلہ ہے وہ انسان کے مال دولت اور جان کو جلانے کے لیے کافی ہے، اسی طریقے سے بعض اوقات چھوٹی سی چنگاری سے بہت بڑی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان صغیرہ گناہ کی وجہ سے بھی آگے چل کر کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو تقسیم ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ کبیرہ سے بچنا چاہیے اور صغیرہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، کبائر سے بھی بچنا ہے، صغائر سے بھی بچنا ہے، لیکن کبیرہ گناہوں کے اوپر یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے جب تک آدمی سچے دل سے توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے تو اللہ کے فضل کی کوئی حد اور کوئی نہایت نہیں ہے، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں
ان چھوٹوں گناہوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے ان نیک اعمال کی بدولت خود بخود ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور وہ صغیرہ گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اب کبیرہ کون سے ہیں، صغیرہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے اندر تو وضاحت کے ساتھ کوئی پیمانہ یا کوئی اصول ارشاد نہیں ہوا، البتہ بعض مثالیں ہیں، ان مثالوں کی بنیاد پر اہل علم حضرات نے اپنا اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد سے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصولی بات یہ کہ مثالی بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث کے اندر کبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کر دینا اور جھوٹی قسم کھانا، اور ایک روایت میں جھوٹی گواہی کا ذکر ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہی کے اندر تو محدود نہیں ہے، گناہ تو اور بھی بہت سارے ہیں۔ مثلا اس حدیث میں زنا کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس حدیث میں چوری کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور بھی کئی بڑے بڑے گناہ، شراب پینے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر چند گناہ ارشاد فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کے ساتھ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو اس کے تحت میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ 7 گناہ بھی کبیرہ ہیں۔ اب یہاں 4 کا ذکر ہے، اس حدیث میں 7 کا ذکر آ گیا، 3 مزید آ گئے۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ دوسرا گناہ ہے جادو کرنا، کسی کے اوپر جادو کرا دینا، یہ جادو کرنے کا عمل، جادو کرا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا گناہ ہے سود کھانا، سود کا مال کھانا، سودی لین دین کرنا۔ چوتھا گناہ ہے یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھانا۔ 5واں گناہ ہے کہ اس سے جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور 6واں گناہ فرمایا کہ مومن عورتوں کی پر پاک دامن اور ایمان والی عورتوں کی پر تہمت لگانا۔ اس کے علاوہ ایک 7واں گناہ ہے قتل کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ 7 گناہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ ہلاک کر دینے والے ہیں۔ تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ بعض اور روایات ہیں کہ جن روایات کے اندر وعید ذکر فرمائی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دینا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نماز کو جو آدمی قضا کر دیتا ہے وہ کبیرہ گناہوں کے ایک دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا قضا کر دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو غرضے کے احادیث ایسی ہیں کہ جن احادیث کے اندر کوئی اصول تو ارشاد نہیں ہوا، البتہ مثال کے طور پر کہیں کہیں ذکر فرما دیے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کہیں کسی گناہ کی پر سخت وعید ارشاد فرما دی، کہیں اس گناہ سے بچنے کی سخت تاکید فرما دی۔ تو یہ اس طرح کے گناہ جو ذکر کیے گئے ہیں احادیث کے اندر، تو بعض علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی کے اندر ان گناہوں کو جمع کیا کہ وہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ پھر بعض حضرات نے اس کی تعداد 70 تک ذکر کی کہ 70 کبیرہ گناہ بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے انہی گناہوں کی بارے میں جو اصولی ہدایت یا ایک اصولی رہنمائی احادیث سے ملتی تھی، اس اصولی رہنمائی کی روشنی کے اندر کچھ اور گناہوں کے بارے میں خیال فرمایا کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آنے چاہیے۔ تو اس اعتبار سے تعداد کے اندر اضافہ بھی ہوا۔ بعض حضرات نے 700 تک گناہ گنائے ہیں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو غرض یہ کہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہ بچنا تو ہر طرح کے گناہوں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔
آج ہم لوگوں میں سے الا ماشاءاللہ چند ایک افراد کو چھوڑ کر باقی ہم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ ہم کوئی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، کوئی کسی کے اندر مبتلا ہے۔ کامل مسلمان اگر تلاش کیا جائے تو کامل مسلمان ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آدمی جو ہے نا کوئی ایسا مسلمان تلاش کرے کہ جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہو، عبادات کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے، باطن کے لحاظ سے ایک مکمل مسلمان ہو، ایک رول ماڈل ہو، تو وہ آج کل تلاش کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، مکمل مسلمان بنو، ادھورے مسلمان نہ بنو۔ تو آج کل ہم ادھورے مسلمان ہیں، کسی کے اندر عبادات کے اندر وہ آگے ہے تو معاملات کے اعتبار سے وہ پیچھے ہے، کسی کے معاملات صاف ہیں تو وہ عبادات میں پیچھے ہے، کوئی اخلاقیات کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو وہ معاملات کے اعتبار سے صفر ہے، یعنی معاملات کے اندر اس کی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو غرض ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کہ ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر آدمی مبتلا رہتا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑیں۔ اب ظاہر کے گناہ وہ کہ جن کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، جیسے جھوٹ بولنا ظاہر کا گناہ ہے، چوری کرنا ظاہر کا گناہ ہے، شراب پینا ظاہر کا گناہ ہے، گانا سننا ظاہر کا گناہ ہے، اور باطن کے گناہ وہ جن کا تعلق باطن سے ہے، جیسے بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال اور دنیا کی ہرس کرنا، اور اسی طریقے سے تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ باطن کے گناہ ہے، حسد کرنا یہ باطن کا گناہ ہے۔ تو ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے، باطن کے گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو کبیرہ گناہ ہے ان کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے، جو صغیرہ گناہ ہے ان کو بھی چھوڑنے کا حکم ہے۔ لیکن چونکہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک توبہ نہ کی جائے سچے دل سے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی سچے دل سے توبہ کرے تو کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں بھی جو توبہ کے اصول اور شرائط ہیں ان کو پورا کرتا ہے، تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اس کے بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو صغیرہ گناہ ہے ان کے بارے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیکیوں سے بھی مٹتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب صغیرہ گناہ بھی بہت سارے ہیں، مثال کے طور پر صغیرہ گناہوں کے اندر یہ گناہ ذکر کیا ہے کہ خطبے کے وقت میں بات چیت کرنا، یہ گناہ ہے لیکن صغیرہ گناہ ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے، عیدین کا خطبہ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ خطبے کو سنا جائے آپس میں بات چیت شروع کر دی جائے تو یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر حاضرین کی گردنوں کو پھلانگ کے آگے جانا، اس کو بھی لکھا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں سے دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ وقت پہ تشریف لے آتے ہیں، پہلے آ جاتے ہیں، وہ بجائے اگلی صفوں میں بیٹھنے کے پیچھے بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور بعد میں جو حضرات آتے ہیں تو چونکہ وہ اگلی صفوں کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے ان کو پھاندنا پڑتا ہے۔ تو ان میں دونوں طرح کی خرابیاں موجود ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ترتیب کے لحاظ سے اور نظم کے لحاظ سے آگے جہاں جگہ پر ملتی ہے وہاں پر انسان کو پہلے بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہ لکھا ہے، صغیرہ گناہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صغیرہ گناہ یہ لکھا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہو جانے کے بعد خرید و فروخت کے اندر آدمی مشغول رہے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف نہ آئے بلکہ اور کاموں میں مشغول رہے۔ تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی صغیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کئی گناہ لکھے ہیں۔ تو یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان صغیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس طرح کا صغیرہ گناہ، اس کے بعد پھر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس نیکی کے کام کی برکت سے وہ اس کا گناہ جو صغیرہ ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی جو آیت کریمہ میں ارشاد ہوئی۔ تیسری بات ارشاد ہوئی کہ ذالک ذکری للذاکرین، کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ نماز کو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے حصوں میں قائم کرو،
یہ جو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ دونوں باتیں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یاد رکھتے ہیں اللہ کے ارشاد کو یا اللہ کے ارشاد سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یا مراد یہ ہے کہ ذالک ذکر للذاکرین کہ یہ پوری جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ساری کی ساری نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو یاد رکھتے ہیں یا اس کی طرف اس کو اپنا وقت دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کتاب قرآن مجید نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کھلی کتاب ہے، جو بھی آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تیسری بات ارشاد ہوئی۔ آیت کریمہ میں 3 باتیں ارشاد ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اب حدیث شریف کی طرف آ جائیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یعنی خاص طور پر انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اور یہ جو لی کا کلمہ ہے، اس کے اندر حضرت ابو ذر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ایک خصوصی تعلق ہے، اس خصوصی تعلق کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت بڑے کام کی نصیحت ہے کہ حضور نے خود مجھ سے فرمائی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور نے جس طرح حضرت ابو ذر سے فرمائی ہے کہ وہ نصیحت حضور نے مجھ سے فرمائی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیحت فرمائی کہ اتق اللہ حیث ما کنت کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو جدھر بھی تم ہو، جس حالت میں ہو، جس جگہ کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کے اندر عموم ہے، کوئی بھی جگہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، بازار ہے، دفتر ہے، دکان ہے، گھر ہے، جہاں پر بھی ہے، جس حالت میں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو اور اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، جس حالت میں ہو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ اور یہ جو خوف خداوندی ہے، یہ دراصل سارے گناہوں سے بچنے کی بنیاد ہے۔ جب دل کے اندر خوف ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو انسان ہر طرح کی حالت میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایک نصیحت تو یہ فرمائی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا کہ برائی کے پیچھے نیکی کر لیا کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، تمحوها یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ یہ وہی بات ہے جو آیت کریمہ میں آئی ہے۔ آیت کریمہ میں دوسرا جملہ ہے ان الحسنات یذھبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا کہ برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ چلتے چلتے گناہ ہو گیا، نظر بہک گئی، زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، چلتے چلتے اس کے فوراً بعد احساس ہوتے ہی انسان استغفار میں لگ جائے، نیکی ہو گئی۔ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دے، نیکی ہو گئی۔ انسان اس کے بعد کچھ صدقہ خیرات کر دے، نیکی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما کر اس برائی کو مٹا دے۔ تو یہ آسان نسخہ ہے کہ جو ہی انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو جانے کے بعد اسے چاہیے کہ فوراً کوئی نیکی کر لے۔ گناہ کے بعد وضو کر لے، نماز پڑھ لے، یہ بھی نیکی ہے۔ سچے دل سے توبہ کر لے، دل ہی دل کے اندر توبہ کر لے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف فرما دے، یہ بھی نیکی ہو گئی۔ تو یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ برائیوں سے بچتے تو نہیں ہیں، ہم برائیاں کرتے تو ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک بچہ جو ہے وہ پینسل سے لکھنا شروع کرتا ہے، لکھتے وقت میں ظاہر ہے کہ اس نے غلط بھی لکھنا ہے، لیکن اسی پینسل کے پچھلے سرے پر ریزر لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے اس غلط حرف کو مٹا دے، غلط لکھا گیا پھر مٹا دے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں بھی ایک ریزر اور ایک ربڑ دی ہے۔
اگر ہم چلتے چلتے کوئی غلطی کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اس برائی کے بعد جب احساس ہو تو کوئی نیکی کا کام کرو تاکہ وہ نیکی کا کام اس برائی کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، تو یہ فرمایا کہ برائی کے بعد انسان کو نیکی کر لینی چاہیے۔ برائیاں 24 گھنٹے میں جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے، دن میں، رات میں، جلوت میں، خلوت میں، آدمی کو برائی کرتے وقت میں تو بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس برے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک احساس، ایک شرمندگی، ایک ندامت، ایک ضمیر کے اوپر بوجھ بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ تو جب بعد میں جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے تو یہ احساس ہو جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی کسی درجے کے اندر ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی درجے کے اندر احساس ہو گیا ہے، ورنہ بعضوں کی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کر کر کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو جب یہ احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حضور میں کوئی نیکی کا کام کر لیں، موقع ہو تو وضو کر لیں، موقع ہو تو وضو کے بعد نماز پڑھ لیں، وضو اور نماز کا موقع نہ ہو تو وضو اور نماز کے انتظار میں نہ رہیں بلکہ استغفار زبان سے شروع کر دیں۔ استغفار کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، استغفار کے لیے مسجد میں ہونا شرط نہیں ہے، استغفار کے لیے کسی جگہ بیٹھنا شرط نہیں ہے، چلتے چلتے بھی استغفار کر سکتا ہے۔ استغفار اتنی مرتبہ کیا جائے کہ دل کے اوپر جو میل آیا ہے وہ میل دور ہو جائے، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل کے اوپر میل آ جاتا ہے۔ اس میل کو دور کرنے کے لیے استغفار اور توبہ جو ہے یہ ایک صابن کا کام دیتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کپڑے پہنتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کپڑے کچھ دنوں کے بعد میلے ہو جاتے ہیں، ان کپڑوں کا میل نکالنے کے لیے جس طریقے سے صابن موجود ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا میل دل سے دور کرنے کے لیے توبہ اور استغفار اور نیکیوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان نیکیوں کے سلسلے میں کوئی نیکی کا کام کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے اور کوئی استغفار اور توبہ کرے، کوئی نماز پڑھے، کوئی وضو کرے، تاکہ اس کی برکت سے وہ جو برائی ہے وہ برائی مٹ جائے اور برائی کا جو میل ہے وہ میل اس کے دل سے اتر جائے۔ دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی۔ تیسری ارشاد فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ اچھے اخلاق اختیار کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لیکن اخلاق جو ہے نا یہ اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے یا اخلاق ہیں تو اخلاق کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، یا تو وہ اخلاقیات کاروباری نقطۂ نظر سے اختیار کیے جاتے ہیں کہ گاہکوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہماری دکان میں گاہک زیادہ آئیں گے، مریضوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو ڈاکٹر کے کلینک میں مریض زیادہ آئیں گے۔ یہ تو کاروباری بنیاد پر اخلاق ہو گئے۔ ایک اخلاقیات کا تصور ہے للہیت کی بنیاد پر، اللہ کی رضا کی بنیاد پر۔ اچھا، ایک اخلاقیات کا تصور ہمارے ہاں بدلے کی بنیاد پر بھی چلتا ہے کہ وہ فلاں میرے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور فلاں چونکہ مجھے منہ نہیں لگاتا اسے منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اخلاقیات کا غلط تصور ہے۔ اخلاقیات کی جو بنیاد ہے وہ للہیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہونی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ اس سے ہمیں کوئی مادی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قطع نظر اس سے کہ اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ کی رضا کی بنیاد پر اخلاقیات کو اگر اجاگر کیا جائے یا اختیار کیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر صحیح معنوں کے اندر اخلاق حسنہ انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیے۔ اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں۔ اور اصلاح اخلاق اور اصلاح عادات کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری کسی عادت سے، ہمارے کسی طرز عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی جسمانی تکلیف، کوئی ذہنی کوفت، کوئی روحانی تکلیف ہمارے سے کسی کو نہ پہنچے۔ یہ اخلاقیات کی بنیاد ہے، اسی کے اوپر پھر آگے چلتے ہیں معاملات۔ انسان کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، انسان کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ بھی اخلاقیاتی کا حصہ ہے۔ کسی کے ساتھ انسان بدتمیزی کرے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ بھی اخلاقیات کا حصہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، ان کے تو اخلاق سارے کے سارے قرآن ہی تھے۔
یعنی قرآن جو الفاظ کی صورت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ عملی صورت کے اندر قرآن ہی تھا، تو اس لیے اخلاقیات کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری نصیحت اس حدیث میں ارشاد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی